السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ ناظرین محترم، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی نوید دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بھارت کے مجبور و مقہور مسلمانوں، مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں، اللہ نے وہ ساعت سعید دکھا دی۔ وہ مقدس لمحات ہماری زندگی میں آ گئے جن الفاظ کو سننے کے لیے ہمارے کان ترستے تھے۔ 21 رمضان کی رات کو الحمدللہ 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 ہم نے سن لیے۔ ناظرین کرام، طالبان کے چیف وہپ عباس خٹکزئی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے بھارت میں غزوہ ہند کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 40 سال سے بھارت افغانستان اور انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مسلمانوں کو معاشی طور پہ تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا حساب لیں۔ انہوں نے کہا، بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی نسل کشی کا بدلہ لینے کا اعلان کیا جاتا ہے، اور بھارت میں غزوہ ہند کا آغاز کر دیا گیا۔ طالبان کے سینئر ترین کمانڈر اور ترجمان مولوی ذبیح اللہ نے عید کے فوراً بعد بھارت میں فدائی حملے اور باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ سب جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ RSS اور دیگر ہندو انتہا پسند تنظیموں کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے۔ یاد رہے، مولوی ذبیح اللہ نے برملا کہا کہ بھارت مسلمانوں اور انڈیا میں موجود اقلیتوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے وہ اب ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، اور ہم بھارت کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، جس کا آغاز انشاءاللہ عید کے فوراً بعد ہو جائے گا۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر بھارت کے مظلوم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دی اور انہیں تیار رہنے کی تلقین بھی کر دی۔ ناظرین کرام، یہ اس صدی کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ طالبان جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک عرصے سے کہہ رہا تھا کہ وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جب تاریخ کا پہیہ الٹا گھومے گا، جب اللہ کے نام پر نکلنے والے یہ سرفروش، یہ مجاہد قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کریں گے۔ آپ ٹویٹر پر جا کے مولوی ذبیح اللہ کا ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ تمام سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے نیوز ایجنسیوں میں عباس خٹکزئی کے اس بیان نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، RSS کے درندوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ناظرین کرام،
بھارتی فوج اور راہ کے ایوانوں پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ انہیں علم ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ تمہارے ہمسائے میں مسلمان عورتوں اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہے تو تم خاموشی سے تماشا کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی بڑکوں کا، ان کی ظالمانہ کارروائیوں کا اور 40 سالہ قتل عام، مسلمان عورتوں کا ریپ کرنے کا جواب دینے کے لیے غیور مسلمان خراسان کے وہ مجاہدین جن کی غزوہ ہند میں نشاندہی کی گئی، انشاءاللہ عید کے فوراً بعد بھارت کے وانوں پہ زلزلہ اور لرزہ طاری کرنے کے لیے میدان عمل میں آ رہے ہیں۔ پاکستانی مسلمانوں کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا گو ہو جاؤ، اللہ کے حضور سر بسجود ہو کے ان کی کامیابیوں کے لیے دعا کرنا، یہ ہماری آخری امید ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آپ کی جوتیوں کی خاک ہوتے ہوئے غزوہ بدر کی اس دعا کو تسلسل میں آگے بڑھاتا ہوں کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مجاہدین ناکام ہو گئے تو پھر انڈیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ ان کی مدد فرمانا، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بزدل ہیں، ہم تو بے شرم ہو گئے، بے حیا ہو گئے، بے حمیت ہو گئے۔ اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے تیرے نام پر تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمانا، ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ کسی طرح ہم بھی اس غزوہ ہند کا حصہ بن جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو درخواست ہے سبسکرائب کریں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کو ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، اور غزوہ ہند کا اعلان کرنے والے ان مجاہدین کی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں۔ آپ کا شکریہ۔